ڈاکٹر بہو کے ایک ساتھ 3132 میں کئی بڑے فیصلے ہوئے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کرداروں نے برسوں دوسروں کی زندگیوں کو کنٹرول کیا، اب ان کی اپنی دنیا بکھرنا شروع ہو گئی ہے۔ مینا نے فیضان اور شاہ نواز دونوں کے سامنے اپنا حتمی فیصلہ رکھ دیا۔ امبر امریکہ چلی گئی، شاہ نواز کو اپنے ہاسپٹل اور اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے ریزگنیشن دینا پڑ گیا، اور ثانیہ جس نے شادی بچانے کے لیے اپنی ریزیڈنسی تک چھوڑ دی، اب یہ سوچ رہی ہے کہ اس رشتے میں اس کی اپنی شناخت کہاں رہ گئی ہے۔ تو کیا ثانیہ نے اپنی شادی بچا لی ہے یا صرف اپنا خواب قربان کیا ہے؟ اور کیا شاہ نواز واقعی ہار گیا ہے یا وہ اب بھی اپنی غلطیوں کا الزام کسی دوسرے پر ڈال کر خود کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ ثانیہ نے ہاسپٹل سے ریزگنیشن دے دیا ہے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سلمان کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ثانیہ اب ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل نہیں جائے گی، گھر پر رہے گی، بیڈ ریسٹ کرے گی اور اپنی پریگننسی پر توجہ دے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ثانیہ نے یہ فیصلہ خوشی سے نہیں کیا۔ اس نے یہ فیصلہ ذہنی دباؤ، خوف اور مسلسل جھگڑوں سے تنگ آ کر کیا ہے۔ جب اس کے والدین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو انہیں پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھیں بالکل خالی نظر آتی ہیں۔ ثانیہ بیمار ضرور ہے، مگر اس کا اصل مسئلہ صرف جسمانی کمزوری نہیں، وہ اپنے اندر کچھ کھو چکی ہے۔ وہ سلمان سے کہتی ہے کہ اسے زبردستی خوش دکھانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اسے اندر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ یہاں ثانیہ کی حالت فرحین کی زندگی کی یاد دلاتی ہے۔ فرحین بھی بظاہر گھر میں موجود تھیں، سب کی ضروریات پوری کرتی تھیں، لیکن اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ اب یہ خوف ہے کہ کہیں ثانیہ بھی اسی راستے پر تو نہیں چل پڑی۔ سلمان ثانیہ کو خوش کرنے کے لیے سرپرائز تحفے اور سیلیبریشن کا انتظام کرتا ہے۔ وہ شاید واقعی چاہتا ہے کہ ثانیہ خوش ہو جائے، لیکن ثانیہ کو یہ سب مصنوعی محسوس ہوتا ہے۔ اسے پھول، گفٹس اور تصویروں والی خوشی نہیں چاہیے، اسے اپنی اصل زندگی واپس چاہیے۔ ثانیہ سلمان کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے پریگننسی کی خبر کو سن کر خوشی ظاہر نہیں کی تھی، کیونکہ وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی تھی، وہ صرف اس بات سے ڈر گئی تھی کہ اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا، اور بدقسمتی سے سلمان نے اس کے سارے خدشات درست ثابت کر دیے۔ یہاں سلمان بہت سخت جملہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنی ہونے والی اولاد بوجھ لگتی ہے؟ یہ الزام ثانیہ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ایک عورت اپنے کیریئر کے نقصان پر افسوس کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری ماں ہے۔ وہ اپنے بچے سے محبت بھی کر سکتی ہے اور اپنے خواب کے ختم ہونے پر غمگین بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں جذبات ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ ثانیہ سلمان کے سامنے ایک سیدھی شرط رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر اس کے لیے کام چھوڑنا اتنا آسان ہے تو تم بھی کچھ وقت اپنے کام سے بریک لے کر گھر بیٹھو۔ سلمان اس مطالبے کو بچکانہ قرار دیتا ہے۔ یہی دونوں کے درمیان اصل فرق ہے۔ سلمان کا کام، اس کا بزنس، اس کا یورپ لانچ اور گلوبل مارکیٹنگ ضروری ہیں، لیکن ثانیہ کی ریزیڈنسی کو چند مہینوں کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ سلمان سمجھتا ہے کہ ثانیہ کا کیریئر بعد میں دوبارہ شروع ہو جائے گا، مگر ایک ڈاکٹر کی ریزیڈنسی کوئی عام نوکری نہیں ہے جسے جب چاہیں روک کر پھر وہیں سے شروع کر لیا جائے۔ ثانیہ آخر کار پوچھتی ہے کہ کیا ڈیلیوری کے بعد تم مجھے دوبارہ ہاسپٹل جوائن کرنے دو گے؟ یہ سوال بہت خطرناک ہے، کیونکہ ثانیہ اب اپنے فیصلے خود نہیں کر رہی، وہ اپنے شوہر سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ ثانیہ کے والدین کے گھر ہونے والی گفتگو ان اقساط کا ایک بہت مضبوط حصہ ہے۔ ثانیہ کی والدہ زینب نے اپنی پوری زندگی گھر بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ ان کی تعلیم چھڑوا دی گئی، کام چھڑوا دیا گیا، اور انہیں یہی سکھایا گیا کہ عورت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کا گھر نہ ٹوٹے۔ اب وہی سبق وہ انجانے میں اپنی بیٹی کو دے رہی ہیں، لیکن سیدہ انہیں سمجھاتی ہیں کہ پچھلی نسل نے جو درد برداشت کیا، اسے اگلی نسل کے حوالے کرنا کوئی سبق نہیں۔ اگر زینب خود برسوں ایک زخم کے ساتھ زندہ رہی ہیں تو کیا وہ چاہیں گی کہ ثانیہ بھی یہی زندگی گزارے؟ یہاں ڈرامہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے، کیا گھر بچانے کے لیے عورت کو خود کو توڑنا ضروری ہے؟ اور اگر گھر صرف ایک عورت کی قربانی سے چل رہا ہو تو کیا وہ واقعی گھر ہے؟ مینا نے بالآخر فیضان سے ڈیورس لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اسے نہ فیضان کی بے وفائی کے بعد ملنے والی معافی چاہیے، نہ کسی دوسرے کے بچے کے ذریعے عارضی مامتا۔ مینا نے شاہ نواز کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب اس کے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ اسے انٹرنیشنل پروجیکٹ کا ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، اپنا قانونی تحفظ بھی تیار کر لیا ہے، اور شاہ نواز کی ہر ممکن چال کا جواب پہلے ہی سوچ لیا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ منہا نے طاقت کا استعمال شاہ نواز سے ہی سیکھا، مگر اب وہی طاقت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ فیضان بھی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا جانا کسی بہادر فیصلے جیسا نہیں لگتا۔ وہ ایک بار پھر مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کی بجائے اس سے دور چلا گیا۔ منہا آگے بڑھ گئی، امبر امریکہ پہنچ گئی، مگر فیضان اب بھی اپنے فیصلوں کے ملبے کے درمیان کھڑا ہے۔ شاہ نواز کے لیے سب سے بڑا دھچکا اس وقت آتا ہے جب ہاسپٹل کی کرپشن کا معاملہ دوبارہ کھلنے لگتا ہے۔ قانونی ٹیم اسے بتاتی ہے کہ قطر گورنمنٹ کے پروجیکٹ اور پرانی کرپشن کی رپورٹ کی وجہ سے اس کی ریپوٹیشن اور پورا ہاسپٹل خطرے میں ہے۔ اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ اپنی تمام پوزیشن سے ریزگنیشن دے یا کسی دوسرے شخص کو قربانی کا بکرا بنائے، اور شاہ نواز فوراً ڈاکٹر سعد کا نام سوچتا ہے۔ یہاں بھی شاہ نواز اپنی عادت نہیں بدلتا۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے وہ ایک ایسے شخص کو پھنسانا چاہتا ہے جسے وہ کبھی خود فیملی کہتا تھا۔ شاہ نواز نے فیضان، منہا، ثانیہ، ڈاکٹر سعد اور فرحین سب کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا، لیکن اب پہلی بار اس کی طاقت، اس کا عہدہ اور اس کی بنائی ہوئی کامیابی کی پوری کہانی خطرے میں ہے۔ شاہ نواز اپنی شکست کا الزام بھی ثانیہ پر ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ثانیہ نے اس کے گھر اور ہاسپٹل دونوں کو برباد کر دیا، لیکن اس بار ثانیہ خاموش نہیں رہتی۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ کرپشن رپورٹ سچی تھی، اسی لیے اسے ریزگنیشن دینا پڑا۔ اگر سب الزامات جھوٹے تھے تو وہ اپنا عہدہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ثانیہ شاہ نواز کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے ساتھ کبھی محبت کا رشتہ بنایا ہی نہیں۔ وہ صرف حکم دیتا رہا، کنٹرول کرتا رہا اور اپنے احسانات گنواتا رہا۔ اگر اس نے واقعی اپنے خاندان سے محبت کی ہوتی تو فرحین کے جانے کے بعد سب بچے اس کے گلے لگتے، اس کا سہارا بنتے۔ مگر اب فیضان چلا گیا، منہا چلی گئی اور سلمان اور ثانیہ بھی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شاہ نواز کی اصل شکست ہے، عہدہ چھن جانا نہیں، بلکہ اپنے ہی گھر میں تنہا رہ جانا۔ مجموعی طور پر ایک ساتھ 3132 میں کہانی نے تقریباً ہر کردار کو ایک فیصلہ کن مقام پر پہنچا دیا ہے۔ منہا نے اپنی آزادی کا انتخاب کر لیا ہے، امبر نے اپنی زندگی خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے، شاہ نواز اپنی طاقت کھو رہا ہے مگر اپنی انا ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ سلمان ثانیہ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اب اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ محبت صرف حفاظت کا نام نہیں، برابری اور اعتماد کا نام بھی ہے۔ اور ثانیہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی شادی بچانے کے لیے کہاں تک سمجھوتا کر سکتی ہے اور کس مقام پر اسے خود کو بچانا ہوگا۔ آپ کے خیال میں ثانیہ کو ڈیلیوری کے بعد ریزیڈنسی دوبارہ شروع کر دینی چاہیے؟ کیا سلمان واقعی شاہ نواز جیسا بنتا جا رہا ہے؟ اور کیا ڈاکٹر سعد شاہ نواز کی کرپشن کا الزام اپنے سر لینے پر مجبور ہو جائے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈاکٹر بہو کی اگلی 7 کے ریویو کے لیے MG ڈرامہ ریویو کے ساتھ رہیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔